بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج پارہ عام کی چند صورتیں پڑھی گئیں، ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ انشقاق. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ سورہ انشقاق کی بعض آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی. میں اور آپ اس بات پر ایمان لا چکے ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالی میدان حشر قائم فرمائیں گے، جس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کا آخری فرد تک موجود ہوگا، اور سب سے اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لیں گے. حساب و کتاب لینے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی حساب لینے سے پہلے لوگوں کے پاس ان کے نامہ اعمال دیں گے. قرآن، حدیث اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بندے مومن کو اس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور اللہ کے نافرمانوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ ہے. بزرگان محترم، آج ہم اس دنیا میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہماری ہر حرکتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے تمام احوال سے باخبر ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، کاتبین کرام کہا جاتا ہے. وہ کاتبین، وہ لکھنے والے ہماری ہر حرکت کو لکھتے ہیں. ہماری ہر حرکت کو، ہم نے سچ بولا ہو، جھوٹ بولا ہو، کارآمد کام کیا ہو، بیکار کام کیا ہو، ساری حرکتوں کو لکھتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ پھر جب ہفتہ واری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نامہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مباح کام ہوتے ہیں، جو ایسے کام ہیں جن کو کرنے میں نہ ثواب ہے، جن کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، آدمی کرنا چاہے تو کوئی کر سکتا ہے، کوئی بھی کام مباح کام جسے کہا جاتا ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لسٹ سے ختم کر دیتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اور جو اعمال ایسے ہیں جن سے متعلق کوئی اجر ہے، جن سے متعلق کوئی سزا متعلق ہے، ان کو رہنے دیا جاتا ہے، نامہ اعمال میں ان کو باقی رکھا جاتا ہے. اور ہر چیز کو ہمارے ساتھ رہنے والا فرشتہ نوٹ کرتا ہے. سورہ قاف کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے کوئی بات بھی نکل جاتی ہے تو اس کو نوٹ کرنے والا نگران فرشتہ پوری چستی اور تندہی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے.
ایک لفظ ادھر نکلا ادھر نوٹ کر لیا، ساری چیزیں وہ درج کرتا چلا جاتا ہے، درج کرتا چلا جاتا ہے۔ نام اعمال، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی چیز نام اعمال ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے آدمی کے حرکات و سکنات کو اس میں لکھا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اس کا آخری وقت آ جائے، وہ اللہ سے مل جائے، جب تک اس کے سارے نام اعمال لکھے جاتے رہیں گے۔ اور پھر ہفتہ واری پیشی کے موقع پر مباح چیزوں کو حذف کر دیا جائے گا، باقی چیزوں کو رہنے دیا جائے گا۔ اور کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے چیزوں سے واقف ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہماری پکڑ دھکڑ کرتے، اللہ تعالیٰ خود سے ہمارے حرکتوں کو بتاتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر انانیت ہے، غرور ہے، اپنی کوتاہیوں کمیوں کا وہ معترف نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اپنی غلطیوں کو مان نہیں سکتا، انسان کی فطرت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر یہ پائی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی چیز کا انکار کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فجحدت ذریتہ، حضرت آدم نے ایک چیز کا انکار کیا، ان کی ذریت میں بھی، ان کی نسل میں بھی یہ بات پائی جائے گی کہ وہ کئی چیزوں کا انکار کرے گی، نہیں مانے گی۔ تو یہ چیز انسان کی فطرت میں داخل ہے، بہت ساری باتیں نہیں مانے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کو بلکہ 3 چیزوں کو ہمارے مخالف میں اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے۔ ان میں سے ایک انسان کے اعضاء بدنی، اس کے اعضاء بدن، اللہ تعالیٰ انسان کے بدن کے اعضاء کو خود انسان کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا کریں گے۔ انسان کے منہ کو مہر لگا دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اليوم نختم علی افواہہم، آج کا وہ دن ہے، قیامت کا دن، جس میں ہم لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور قوت گویائی عطا کی جائے گی ان کے ہاتھوں کو، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ زبان کو نہیں چلنے دیا جائے گا، زبان تو جیسے تیسے بولتی ہے، اپنی مرضی سے میں جو آیا وہ بول دیا، زبان کو نہیں بولنے دیا جائے گا۔ انسان کے اعضاء بدن کو اس کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری گواہ انسان کی وہ سرزمین ہے جس میں اس نے زندگی گزاری، جس میں اس نے لمحات گزارے، اسے انسان کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین گواہی دے گی کہ اس کے اوپر کیا کیا اس انسان نے کیا ہے۔ دوسری گواہی ہو گئی۔ تیسری گواہی نام اعمال ہے، جو فرشتے ہمارا سارا ریکارڈ فرشتے تیار کرتے ہیں ہماری پوری زندگی میں، یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ آج ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنا زمانے قدیم میں ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن اس دور میں یہ چیزیں مشکل نہیں رہی۔ آج ہمارے سامنے ہمارے موبائل میں چپ پڑے ہیں جس کے اندر مختلف پیمائش، مختلف حجم اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے مختلف حجم اس کے ہوتے ہیں، کے بی ہوتا ہے، ایم بی ہوتا ہے، جی بی ہوتا ہے، ٹی بی ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو اس کی پیمائش کو بتاتے ہیں۔ بڑے حجم ہوتے ہیں، اس کے بڑے بڑے سائز ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو چھوٹا سا چپ ہے، اس میں پوری دنیا بھر کے ریکارڈ اس میں چڑھائے جا سکتے ہیں۔ ابھی مغرب سے پہلے میں نے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کیا، 350 صفحات کی کتاب ہے، 8 GB میں آ گیا، بہت ادھر کلک کیا اور ساری چیزیں اس میں ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ تو بہت مختصر سے حجم میں بڑی بڑی کتابیں انسان سمجھ سکتا ہے اور اسے رکھ سکتا ہے، تو اللہ کی قدرت میں کیا چیز کی کمی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کا وہ دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر چپ چپکا دیا ہے، اس کے نام اعمال کو رکھ دیا ہے،
اس کی گردن میں ہم نے نام اعمال کو رکھ دیا. کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة، ہم قیامت کے دن اسے نکال باہر کریں گے. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اسے دیکھے گا وہ انسان، اس کے سامنے وہ باب رکھ دیا جائے گا. اقرأ کتابک، کہا جائے گا پڑھ اپنے نام اعمال کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ نام اعمال تیرے حساب لینے کے لیے کافی ہے، باہر سے کسی کو گواہ کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں. یہ وہ ریکارڈ ہے جو فرشتوں نے تیرا تیار کیا تیرے ساتھ رہ کر کے. پڑھ لے اس کتاب کو. تو اس وقت کیا صورت حال ہوگی انسان کی؟ قرآن کہتا ہے انسان پریشانی کے عالم میں کہے گا ما لہذا الکتاب، ہائے ہائے یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا، ساری چیزیں اس نے درج کر لی اپنے اندر. فوجدوا ما عملوا حاضرا، کہتے ہیں انسان نے جو کچھ کیا ہے سب اس میں حاضر پائے گا. ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات، پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو، ایک انسان کو بلائیں گے اور اس کے سامنے نامہ اعمال رکھیں گے. تو بڑے پیمانے پر ہوگا انسان، تو قیامت میں جو میزان ہوگا اس کے ایک ایک پلڑے میں پوری کائنات آ جائے گی. اتنا بڑا ترازو ہوگا اللہ کے ہاں. یا اللہ تعالیٰ عدل قائم فرمائیں گے، میزان قائم فرمائیں گے. جب حساب و کتاب کا معاملہ جب شروع کیا جائے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے نامہ اعمال رکھیں گے اور اس کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے، 99 اس کے رجسٹر کھولے جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایک دفتر، اس کی ایک رجسٹر منتہائے نظر تک ہوگی. جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر ہوگا اور وہ دفتر اتنا بڑا ہوگا، اس کی منتہائے نظر تک ہوگا. انسان بہت پریشان ہو جائے گا اور سوچے گا کہ اب میری خیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائیں گے اور کہیں گے کہ آ جاؤ اب تمہارا حساب لیا جائے گا. وہ بندہ کہے گا اللہ حساب کیا لیں گے آپ، یہ تو بات واضح ہے، میں تو پھنس ہی گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، آ جاؤ حساب دینے کے لیے، آؤ حساب دو. 99 دفتر کھولے جائیں گے. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ رکو. اس کے بعد ایک پرچی نکالی جائے گی جس میں لکھا ہوا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ پرچی اس پورے دفتروں پر بھاری آ جائے گی، اس لیے کہ وہ کلمہ شہادت کو اس بندے نے اخلاص سے کہا ہوگا. تو بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے میزان میں، اللہ کے ترازو میں تعداد کی کوانٹٹی کا کوانٹٹی کا سوال نہیں ہے. وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی. وہاں تعداد نہیں دیکھی جائے گی، وہاں معیار دیکھا جائے گا. کس معیار کی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ہے کہ آدمی کو جب نام اعمال دیا جائے گا تو اس کی عجیب حالت ہوگی. اسی آیت میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب بلا کر کے اللہ تعالیٰ نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، داہنے ہاتھ میں، تو داہنے ہاتھ میں ملتے ہی وہ سمجھ لے گا سوف يحاسب حسابا يسيرا، اب اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اب جس آدمی کو اس کے بائیں ہاتھ میں دینے کا دو طریقہ ہوگا. ایک تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک پیٹھ کی جانب سے دیا جائے گا، سامنے نہیں دیا جائے گا. غلطی آدمی پیچھے سے کرتا ہے. آدمی تحفے دیتا ہے سامنے سے دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے سامنے سے دیتا ہے، احترام سے دیتا ہے. رشوت دیتا ہے
ہم لوگ رشوت دیتے ہیں، کہیں پھنس گیا پولیس والے کے پاس تو سامنے نہیں دیتے، پیچھے سے دیتے ہیں اور وہ بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اس طریقے سے. تو اس طریقے سے یہ نامہ اعمال میں جو غلط نامہ اعمال ہوگا، جسے بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہوگا، اسے پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا. اور پھر جس کے ہاتھ میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اس کی حالت تو ایسی ہوگی وہ موت کو چلائے گا. ارے موت کیا آنے والی ہے، اب تو موت کے وجہ سے گزر کے تو گیا ہے وہاں. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جہنم میں بھیج دیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، قرآن کہتا ہے اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی خوشحال زندگی گزاری، بہت انجوائے کر رہا تھا وہ. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اس خوش فہمی میں تھا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کہ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس لوٹ کر کے اسے جانا نہیں ہے. بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ہاں اللہ تعالیٰ اس کی ساری حرکتوں کو دیکھتے رہے. زندگی میں اللہ نے اس کی حرکتوں کو دیکھا، آج اللہ کے دربار میں آیا ہے. تو بزرگان محترم، نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جانا انسان کی سعادت کی بات ہوگی، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے بدبختی اور شقاوت کی بات ہوگی. اور نام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال نامے کو رکھا جائے گا اور اعمال کو اللہ تعالیٰ ترازو میں تولیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو کے وزن میں اضافہ کرنے والی بہت ساری چیزیں بتائیں. مجھے اور آپ کو ان چیزوں میں کوشش کرنی چاہیے. بہت سے اذکار بتائے، ذکریں بتائیں، جن کے کرنے سے جو انسان اعمال نامے کے ترازو میں وزنی ہوں گے. حدیث پاک میں ہے کلمتان حبیبتان عند الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو بول ایسے ہیں انسان کی زبان سے نکلنے والے، دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان عند الرحمن، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ دو بول کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بتائیں اس دو بول کے بولنے میں ہمارا کیا بگڑ گیا، ہمیں کتنا وقت ہو گیا. لیکن یہ وہ بول ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے ترازو کو، ہمارے اعمال نامے کو وزنی کرنے والے ہوں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی چیز، سب سے زیادہ بھاری چیز جو انسان کے نام اعمال کے ترازو میں رکھی جائے گی جب اس کے اعمال تلیں گے، فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی المیزان، سب سے زیادہ وزنی چیز وہ رکھی جائے گی الخلق الحسن. الخلق الحسن انسان کے اچھے اخلاق ہیں. کچھ نہیں ہے، انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے، ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، خوش طبعی کے ساتھ رہے، دوستوں کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، والدین کا حق ادا کرے، خوش مزاجی کے ساتھ زندگی گزارے، سچ بولے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، اچھے اخلاق کے ساتھ انسان زندگی گزارے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی قیامت کے دن اس کے، اور سب سے زیادہ ہلکا اللہ تبارک و تعالی جس کے اعمال کو سب سے ہلکا کریں گے اللہ تعالیٰ کریں گے وہ کافروں کے اعمال ہیں. کفار چاہے ایڈی چھوٹی کا زور لگا کر کے دنیا میں کتنی ہی نیکی کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہم نہیں ٹھہرائیں گے، ان کے اعمال کو ہم بے حیثیت کر دیں گے. جبکہ دنیا میں ان کا حال یہ تھا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ایمان کے بغیر ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا. تو بزرگان محترم، یہ نامہ اعمال ہے. مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو ہمارے اعمال نامے صاف ہوں، ستھرے ہوں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے بس ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے اور ہمارے اعمال میں وزن پیدا کرے اور ہمیں ایسے کام کی، ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے
جو ہمارے کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں وزن کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔